بسم اللہ الرحمن الرحیم المفعول فيه هو ما فعل فيه فعل مذکور من زمان او مکان. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. منصوبات کی بات چل رہی ہے. مفعول مطلق اور مفعول بہ آگے. تیسرا منصوب شروع ہے. مفاعل خمسہ میں سے تیسرا مفعول، منصوبات میں سے تیسرا مفعول منصوب، اس کا نام ہے المفعول فیہ. الف لام موصولہ، مفعول صیغہ اسم مفعول، فیہ جار مجرور نائب فاعل، ہی ضمیر کا مرجع ہے. الموصولہ وہ شے کہ فعل کیا گیا اس میں. ہاں جی، منصوبات کی بات چل رہی ہے. تیسرا منصوب ہے مفعول فی. الف لام المفعول فی میں الف لام موصولہ ہے، مفعول صیغہ مفعول ہے، فی ہی جار مجرور نائب فاعل. وہ شے کہ فعل کیا گیا ہے اس میں. یہ اس کا معنی ہو گیا. ادھی تعریف سمجھ آ گئی. یہ ہوا ما ہے نا، ہوا ما تو ما کا مضاف محذوف ہے اسمن. ٹھیک ہے، انج تعریف کرنی. ہوا مفعول فی نام ہے ما اس شے کا. مفعول فی اس شے کا کہ کیا گیا ہے اس شے میں فعل، ایسا فعل جو مذکور ہے. وہ شے جس میں فعل کیا گیا وہ کیا ہے؟ ما کا بیان ہے، یعنی زمان یا مکان. وہ زمان جس میں فعل کیا جائے، وہ مکان جس میں فعل کیا جائے، اس کو مفعول فی کہتے ہیں. مفعول فی نام ہے اس شے کا کہ کیا گیا ہے اس شے میں فعل، ایسا فعل جو پہلے مذکور ہے. وہ ما کیا چیز ہے جس میں وہ فعل کیا گیا ہے؟ وہ یا زمانہ ہے یا مکان ہے. یہ من بیانیہ ہے ما کا. جی، مفعول فی نام ہے اس شے کا کہ کیا گیا ہے اس میں فعل، اس شے میں فعل، ایسا فعل جو پہلے مذکور ہے. جس شے میں فعل کیا وہ گیا ما کیا ہے؟ ما کا بیان یا زمان، یعنی زمان یا مکان. پھر ایک باری. مفعول فی نام ہے اس شے کا کہ کیا گیا ہے اس شے میں فعل، ایسا فعل جو پہلے مذکور ہے، یعنی زمان یا مکان. وہ ما کیا چیز ہے جس میں وہ فعل کیا گیا؟ وہ زمانہ ہے وہ زمانہ ہے یا مکان ہے. وہ زمانہ ہے یا مکان ہے. مفعول فی ہوا مفعول فی نام ہے اس شے کا کہ کیا گیا ہے اس شے میں فعل، ایسا فعل جو مذکور ہے. ما کا بیان یعنی زمان یا مکان. مفعول فی وہ نام ہے اس شے کا کہ کیا گیا، وہ نہیں ہے مفعول فی. وہ مانا مفعول فی، مفعول فی نام ہے اس شے کا کہ کیا گیا ہے اس شے میں فعل، ایسا فعل جو مذکور ہے، یعنی زمان یا مکان. ہاں میں نے کیا نام ہے اس شے کا، اس شے کا کہ کیا گیا ہے اس شے میں فعل مذکور، یعنی یا مکان. اتنے ویکھو غور نال. او نظر آئے؟ او اسم ما دسے کو نہیں دسیا؟ نام اس چیز کا کہ کیا گیا ہے اس میں
کیونکہ مفعول فی اصطلاح میں لفظ ہوتا ہے وہ لفظ کہ اس کا مسمى شے ہے جس میں فعل کیا گیا. لفظ دے وچ تے فعل نہیں نہ ہونا, اس دے معنی وچ فعل ہونا ہے نا. باقی جو ہے نا فعل مذکور, کیا فعل سے مراد عام ہوتا ہے فعل لغوی. فعل لغوی حدث ہے, فعل لغوی حدث مصدر. ہر مشتق دے وچ او حدث ہوندی ہے. کون؟ مصدر فعل لغوی. جڑا فعل لغوی ضاربہ دے وچ ہے یضرب وچ ضارب مضروب مضرب مضرب اضرب ہے سارے میں, یعنی وہ مصدر ہے گی ضرب والی. یہ مطلب ہے فعل لغوی. فعل لغوی سارے باب وچ ہوندا ہے, سمجھو انہوں وہ حدث ہے. فعل اصطلاحی نہیں مراد. فعل اصطلاحی وہ ہے یہ جو ماضی مضارع امر نہی یہ ہیں, سمجھے نا, جو کہ قسیم ہے کن کا؟ اسم اور حرف کا. جو فعل اصطلاحی ہے نا وہ تیسری قسم ہے کلمے کی, جو اسم اور حرف کا قسیم ہے. قسیم میں نہیں مد مقابل, قسیم میں نہیں دسیا سی ایک باری بھی. ایک کلی دے تھلے ایک مقسم دے تھلے جڑے اقسام نے نا, ان دی کلی دی نظروں اما دی نظروں قسم ہے تے آپس اور اصطلاح میں بھول دیا جاندی ہیں جی. لہذا جب لغوی مراد ہے تو اب یہ شامل ہے فعل اسم فاعل کو مفعول کو مصدر کو. تو مفعول فی جس طرح فعل کے بعد ہوتا ہے, اسم فاعل کے بعد بھی ہوتا ہے, اسم مفعول کے بعد بھی ہوتا ہے, مصدر کے بعد بھی ہوتا ہے. سمجھائیے. اب فعل لغوی میں چاروں آگے کہ کو نہیں آئے؟ آگے. من زمان مکان سے اشارہ کیا ہے مفعول فی کے اقسام کی طرف. جی مفعول فی کے کہ مفعول فی دو قسم ہے, مفعول فی زمانہ اور مکان. اسی مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. پھر ظرف دو قسم ہے, ظرف زمان تے ظرف مکان. زمانہ جیسے یوم لیلہ تے انہاں دے اجزاء اور وہ جو مرکب ہیں ان سے, اور مکان وہ ہوتا ہے جو جسم کو چاروں طرف سے گھیر لے. مکان وہ ہوتا ہے جو یشغلہ الجسم, جو جسم کو مشغول کر دے, جی وہ ہوتا ہے مکان. جی اچھا جی, اگے آکھے نا زمان تے مکان کی, اگے عام ہے کہ حقیقی ہوں یا کیا ہوں؟ زمان تے مکان حقیقی ہوں یا وہ اعتباری. اون دے دوجی کتاب وچ وضاحت آ جائے گی بھی بظاہر وہ زمان نہیں بنتا, لیکن وہ مضاف محذوف کے اعتبار سے اس کو زمان مکان بنایا جاتا ہے, اس کو اعتباری کہتے ہیں. تو وہ آ جاندے ہیں انشاءاللہ. جی چلو جی اگے. وشرط نصبہ تقدیر فی. صبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ. مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط تقدیر فی ہے. کیا کہ مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط تقدیر فی ہے. انواع کیا یہ مطلب پھر عرض کر ڈال کے سمجھ لیں. مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط تقدیر فی ہے. مفعول تو ایک بار آخ ہے مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط تقدیر فی ہے. ایک باری پھر مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط تقدیر فی ہے. فی ہے. مطلب یہ ہے مولوی جی کہ زمان یا مکان جو ترکیب میں مفعول فی بنے اور منصوب, مفعول فی اور منصوب ہو, یہ تب ہوگا کہ فی لفظوں میں نہ ہو. فی اور فی کا معنی وہاں کریں. فی کا معنی ہو, لفظوں میں فی نہ ہو. فی کا معنی وہاں بن سکے فلانے زمانے میں فلانے مکان میں فلانا فعل ہویا, معنی یہ ہو معنی, اور فی لفظوں میں نہ ہو. فی یہ زمان یہ مکان مفعول فی منصوب ہوگا. ہاں جی
اجے بھی پوری سمجھ کو نہیں ہے، کوشش کر. مفعول آج فی پہلی باری پڑھتا ہے زمان پتہ یا مسئلہ ہے. مکان منصوب ہوگا جب فی لفظوں میں فی ملفوظ نہ ہو، نہ ہو بلکہ فی کا معنی کریں گے. فی مقدر مقدر ہو. ہو. وہاں فی مقدر فی مقدر. فی مقدر کا مطلب ہے کہ فی کا معنی وہاں کریں تو معنی بالکل ٹھیک ہو. فی کا معنی فی دا معنی کی ہے میں، فلانے زمانے میں، فلانے مکان میں، یہ معنی ٹھیک ہو، یہ لفظوں میں نہ ہو تو یہ مفعول فی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اونچی بولنا. منصوب ہو جب فی لفظوں میں ہو، جب فی لفظوں میں تو اب اس کا نام جار مجرور ہے. کیا نام ہے؟ چار باقی ناوی سارے جار مجروروں کو مفعول بہی غیر صریح کہتے ہیں، لیکن ابن عجب کہتے ہیں کہ جس پر فی آیا ہوا ہے نا وہ ہے مفعول فی ہے، لیکن منصوب نہیں ہے بلکہ فی کی وجہ سے مجرور ہے. اس لیے یہ نہیں کہا کہ مفعول فی ہونے کی شرط یہ ہے، بلکہ مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے. مفعول فی تقدیر فی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مفعول فی لفظوں میں ہو پھر بھی ہوتا ہے، لیکن منصوب تب ہوگا جب فی مقدر ہوگا. جب تو ابن عجب کے نزدیک مفعول فی جہاں فی لفظاً ہے، جہاں فی لفظاً ہے وہ بھی مفعول فی ہے، لیکن اس کو جنا منصوب نہیں ہے. لیکن باقی ناوی سارے جار مجرور کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہی غیر صریح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے پکھا بند کریں، اے پکھا. مفعول بہی غیر صریح کہتے ہیں. سمجھیو؟ تو علامہ کے نزدیک ہیں مفعول فی جو زمان یا مکان ہے، لیکن منصوب تب ہوگا جب وہاں فی اگر مقدر نہ ہو تو وہ مفعول فی نہیں ہوگا. لفظوں میں ہو تو وہ جار مجرور ہوگا، اور اگر فی کا معنی وہاں نہیں کر سکتے تو وہ مفعول فی نہیں ہوگا. سمجھیے بات؟ منصوب تب ہوگا جب وہاں تقدیر فی ہو، لفظوں میں فی نہ ہو اور اس کا معنی کر سکیں، اس کا تو تب منصوب ہوگا. تب ذرا دھیان کرو نا، مفعول فی منصوب تب ہوگا جب تقدیر فی ہوگی، جب فی ہو، فی لیکن لفظوں میں نہ ہو، فی یہ مفعول فی منصوب ہوگا. یہ اور شرط مفعول فی کے منصوب ہونے کی مفعول فی کے منصوب ہونے کی تقدیر فی ہے. ہاں جی، اور شرط مفعول فی کے منصوب ہونے کی تقدیر فی ہے. شرط مفعول فی کے منصوب ہونے کی تقدیر فی ہے. آشیا ویخ دھیان نہ، یعنی شرط مفعول فی کے نصب کی یہ ہے نہ ہو فی ملفوظ، نہ ہو فی منصوب اس لیے کہ فی اگر ہوئی ملفوظ تو ممتنع ہوگی نصب مفعول فی کی، کیونکہ اب وہ مجرور ہوگا. کیا ہوگا؟ مجرور کیونکہ فی ملفوظ ہو، اب بھی اگر وہ منصوب ہو تو لازم آئے گا ہونا اسم کا مورب بے اعرابین مختلفین لفظاً، ایک حالت میں کہ منصوب بھی ہو اور مجرور بھی یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ فی مقدرہ ہو، ان یکون فی مقدرہ، اس لیے کہ اگر فی وہاں مقدرہ نہیں ہے، سمجھیے، تو وہ ہوگا اسم صریح، یعنی وہ مفعول بہی وغیرہ بن جائے گا، مفعول فی نہیں بنے گا. مفعول فی نہیں بنے. کیونکہ مفعول فی تو تائیں بننا جے وچ میں والا معنی ہونا ہے، تے میں کیندا معنی ہے؟ فی دا. لفظاً ہوئی تے مجرور ہونا ہے، جے بالکل ہی وچ میں کو نہیں تے وہ ظرف کیویں بنے جی؟ اس لیے تقدیر فی ہوگی تو مفعول فی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. کچھ سمجھنے دی کوشش فرماؤ. بھی اگر مولوی جی وچ میں والا معنی ہی نہیں بندا، فلانے وقت میں، فلانے زمانے میں، تو ظرف ہی نہیں. جدو ظرف نہیں تو مفعول فی بھی نہیں. اور اگر فی ملفوظ ہے
تو اب اگر کہو کہ اب منصوب بھی ہے تو پھر مجرور بھی ہے منصوب بھی ہے، یہ دو اعراب کیسے ہوں گے؟ تو مفعول فی تب منصوب ہوگا جب فی ہو لیکن مقدر ہو، جب من کر بھائی کر لے اگے چل وظروف الزمان کلھا تقبل ذلك. بس ہن توجہ کرا جی ظرف چونکہ دو قسم ہو گئی ہے، ظرف دو مفعول فی ظرف زمان ظرف مکان، ہن ظرف دا لفظ چلنا، ظرف دو قسم ہے، ظرف زمان تے ظرف مکان کی، ظرف دو قسم پر ہے، ظرف زمان ظرف مکان. پھر دونوں دو قسم ہے، مبہم اور محدود کی، دونوں دو قسم پر ہے، مبہم اور محدود. کہ جو ہے نا وہ ظرف زمان بھی دو قسم، پہلے ظرف دو قسم ہے زمان اور مکان پھر دونوں دو قسم ہے، کیڑا؟ مبہم اور محدود. مبہم وہ ہے کہ جس کی حد بندی کوئی نہ ہو، کنا زمانہ کی، کنا زمان محدود جس کی حد بندی ہو، جس کی حد بندی ہو. تھلے لکھے بین استور آگے عام ہے مبہم یا محدود نکرے ہوں یا معرفے ہوں، نکرے ہوں کیا معنی؟ جون سی بھی صورت ہو، مفعول فی ظرف زمان سارے کے سارے تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں، سارے کے سارے، تو لہٰذا یہ سارے منصوب ہوں گے، مفعول فی بنیں گے. جب تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں تو پھر یہ سارے کیا بنیں گے؟ مفعول فی بنیں گے اور منصوب ہوں گے. ہاں جی کیا کیا جی؟ ظرف زمان خواہ مبہم ہو، ظرف زمان بھی ظرف دو قسم ہے، زمان اور مکان، پھر دونوں دو قسم ہے، مبہم اور محدود. مبہم جس کی حد بندی کوئی نہیں کہ کنا، تے محدود حد بندی ہو، مثالاں ہوندیاں پئی نے جی. ظرف زمان خواہ مبہم ہو خواہ محدود ہو، پھر معرفہ ہو خواہ نکرہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے تقدیر فی کو یعنی انہاں وچ میں والا معنی بندا ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوں گے؟ مفعول فی ہوں گے، منصوب ہوں گے. کون؟ ظرف زمان. کون؟ ظرف زمان. پھر ایک بار شاباش شاباش شاباش. دو قسم پر ہے زمان اور مکان، پھر دونوں دو قسم پر ہیں، مبہم اور محدود. مبہم جس کی حد بندی نہ، ابہام بھی کنا زمانہ، جس کی حد بندی ہو، تو ظرف زمان خواہ مبہم ہو خواہ محدود ہو، نکرہ ہو یا معرفہ ہو، یہ سارے تقدیر فی کو قبول کرتے تو ہیں. جب تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ منصوب ہوں گے اور ترکیب میں مفعول بنیں گے. اور ظروف زمان اور زمان سارے کے سارے سارے کے سارے قبول کرتے ہیں اس کو، کس کو؟ تقدیر تھلے لکھے نا تقدیر فی، اور نسب تقدیر فی کے ساتھ ہوگی جی. سر تو ہی نن میں ہی نن نکرائی، تے سر تو ہی نہ قعود کا میں قعود کا معرفائی. خرج تو یومن میں یومن نکرائی، خرج تو یومل جمعاتے میں یوم معرفائے. معرفے والے اضافت جو ہوگی گامے ہاں تو معرفہ ہو گیا جی. ان سارے وچ فی والا معنی ہوندا ہی. سیر کیتی میں وقت میں، سیر کی میں نے تیرے بیٹھنے کے وقت میں، نکلا میں دن میں، نکلا میں جمعے کے دن میں، سارے وچ میں بندی پئی ہے، اس لیے یہ منصوب ہے اور مفعول فی ہے جی. تے ہین مبہم ہے کہ محدود ہے؟ وقت کنا. اور ظرف زمان سارے قبول کرتے ہیں تقدیر فی کو. اور ذات زمان اور ظروف زمان زمان سارے کے سارے قبول کرتے ہیں اس کو. اور کس کو؟ بین استور لکھے تقدیر فی کو، کس کو؟ ان شاباش اگے جی. وظروف المکان ان کان مبہمن قبل ذالک وإلا فلا. بس ظروف مکان جو ہیں، ظروف مکان اگر تو وہ مبہم ہیں، اگر وہ مبہم ہے تو وہ سارے تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں، میں مالا معنی بنتا ہے، لہٰذا وہ مفعول فی منصوب ہوں گے. اور اگر ظرف مکان محدود ہے وَإِلَّا فَلَا،
تو وہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتے، وہاں فی ذکر کرنی پڑتی ہے، یہ مطلب ہے وہاں فی ذکر کرتے تو جب ذکر کریں گے تو وہ تو مجرور ہو جائے گا، منصوب والا کام ہی ختم ہو جائے گا، جار مجرور فعل کے متعلق ہو جائے گا جی۔ ہاں جی شہبہ جی۔ اور ظرف مکان یہ اگر مبہم ہو تو یہ تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں، یعنی اس وقت یہ منصوب ہوں گے اور فی جو ہے وہ مقدر ہوگی، معنی فی کا کرے گے۔ اور اگر یہ محدود ہوں اگر ظرف مکان ظروف مکان محدود ہوں وہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتے، بلکہ وہاں فی ذکر کرنی پڑتی ہے، وہاں فی ذکر کرنی پڑتی ہے، تو پھر وہ کیا بن جائیں گے؟ اور پھر مجرور جار مجرور ہو جائیں۔ تو ظرف زمان مبہم ہو، محدود ہو، ظرف مکان مبہم ہو، یہ تینوں تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں، لہذا منصوب ہوں گے، مفعول فی ہوں گے۔ اور اگر ظرف مکان محدود ہے تو وہ تقدیر فی کو نہیں قبول کرتے، بلکہ وہاں فی ظاہر ہوتی ہے، تو پھر وہ جار مجرور ہوں گے۔ کیا ہوں گے وہ؟ جار مجرور ہوں گے۔ سمجھ آ گئی ہو؟ اور ظروف مکان اگر ہوں وہ مبہم تو قبول کرتے ہیں وہ اس کو۔ وہ ظروف جمع ظرف تے ہر جمع وچ مفرد ہوندا ہے، تا کانا تے قابلہ، وگرنہ یعنی اگر وہ مبہم نہیں بلکہ تو پس نہیں، یعنی تقدیر فی کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں جی۔ اور ظروف مکان اگر ہوں وہ مبہم تو قبول کرتے ہیں اس کو، وگرنہ پس نہیں۔ اور ظروف مکان اگر ہوں وہ مبہم قبول کرتے ہیں اس کو، وگرنہ کس کو؟ تقدیر فی کو، وگرنہ پس نہیں، یعنی اگر ظرف مکان محدود ہے تو تقدیر فی کو قبول نہیں کرتے۔ آشیہ ویکھو جی، یعنی اگر ہو ظرف مکان مبہم تو قبول کرے گا کس کو؟ نصب اچھی بولنا۔ نصب کو تقدیر فی کے ساتھ، جیسے جلستو خلف المسجد، بیٹھا میں مسجد کے خلف میں۔ یہ جڑا ہے نا اگے پیچھے سجے کھبے، یہ جتوں بھی تسی کسی شے دا سجا کھبا اگا پیچھا آکھو گے اتوں لے کے تا زمین ختم ہونے تک سارا ہی ہے۔ سمجھ آئیے؟ اے مطلب ہے جی، جیڑی ایتھوں تیرے سامنے 1000 میل شے تیرے سامنے دور ہے، انہوں آکھ سکتے ہوں تیرے پیچھے وے؟ نہیں۔ جل تیرا منہ ادھر ہے جی۔ اے کنڈ والے پاسے 1000 میلاں تک قبلہ شریف اس وقت تیرے پچھلے پاسے وے، تے انہوں کی آکھنا تیرے پیچھے کے اگے؟ اس وقت ہن بیٹھا ہے تو سنے ہی؟ اے مطلب ہے جی۔ تو اے جڑا ہے نا بھی خلف، یہ کیڑا ہے؟ ظرف مکان مبہم۔ شابہ۔ اور اگر نہ ہو مبہم بلکہ ہو معین تو نہیں قبول کرے گا کس کو؟ نصب کو، تقدیر فی کے ساتھ، باوجہ نہ دلالت کرنے فعل کے، اس پارے نال دلیل دیتی ہے پھر وضاحت آ جائے گی، توجہ کرے جی۔ اور بیان اس کا یہ ہے، ادھر دیکھو دھیان کرو، جس ویلے تسی فعل بولنا نا ضرب زیدن کی سارا بس ہے۔ زمانہ خام خواہ سمجھ آنا کہ نہیں آنا، لیکن ان دے کولوں ایک مکان بھی سمجھ آنا ہے بھی یہ جڑا زید نے ماریا کسی تھان تے ماریا ہے نا، وہ جیڑی تھان تے ماریا وہ معین نہیں، وہ ہو گئی مبہم، وہ ہو گئی۔ تو فعل سے جو مولوی جی ظرف مکان سمجھ آتا ہے وہ معین نہیں آتا، بلکہ کون آتا ہے؟ یضرب زید، زید مارتا ہے یا مارے گا، مارتا ہے یا مارے گا، یہ زمانہ تو سمجھ آ گیا، لیکن آخر یہ بندہ جڑے جننے بھی نے سارے مکان دے وچ نے آخر نے کسی تھان تے مارنا ہے، وہ جڑی تھان ہے نا، فعل جس ظرف مکان پر دلالت کرتا ہے وہ مبہم ہے، معین نہیں کہ معین ہے، صرف سمجھ آ رہا ہے کہ جو بھی کام ہوگا کسی جگہ میں ہوگا، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، تو وہ کسی جگہ میں جو ہے یہ معین ہے کہ مبہم ہے۔ ہن سنو، بیان اس کا یہ ہے کہ فعل مثلاً ضربا مثلاً دلالت کرتا ہے زمانہ معین پر، کیڑا؟ ماضی، اور نہیں دلالت کرتا مکان معین پر کہ انہیں ماریا مسجد وچ، گھر وچ، بازار وچ، یہ بھی دلالت کر رہے ہیں؟
نال ذکر نہ کریے کسی شے دا زمانے سے دلالت کر رہے کہ مارا اس نے زمانہ میں زمانہ معین جی اور ہے محدود غیر ہے مبہم ہے لیکن معین ہے بھی کیڑا زمانہ ماضی والا حال والا استقبال والا لیکن کیڑی جگہ تے یہ سمجھ زارابا کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی اور دلالت کرتا ہے زارابا مکان مبہم پر کس پر مکان مبہم کیوں اس لیے کہ ضرب مستلزم ہے کسی جگہ کو جگہوں میں سے کیونکہ ہے جو مکانی تے مکانی دے سارے کام کتنے ہونے نے مکان ایسی جو بھی کران گے کسی جگہ تے ہونے نے نا تو لہذا فعل جس مکان پر دلالت کرتا ہے وہ مکان مبہم ہے معین کرنا ہوگا تو آگے ذکر کرنا پڑتا ہے ولما کانا کذالک جب ہے اس طرح تو قبول کریں گے کون نسب کو کس کے ساتھ اور نہیں قبول کریں گے ظروف مکان نسب کو کس کے ساتھ مگر وہ ظروف مکان جو کیا ہیں مبہم ہیں اے وجہ کہ چونکہ اصل میں نسب دینی فعل نے تو فعل جیڑی شے تے دلالت کرتا ہے ضمن نسب اسے نو دے گا تو مکان مبہم پر تو دلالت کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی کام کرے آپ زندگی میں تو آخر کسی نہ کسی جگہ پر تو ہوگا جو تو یہ تو سمجھ آ جائے گا لیکن معین پر دلالت نہیں کرتا کہ کیڑی وہ ذکر کرنا پیندا ہے ضرب زید امرا فی المسجد فی السوق فی الدار فی البلد فی الطریق اے گل دسنی پینی جی اچھا جی سنیں اگے چلو وافسر المبہم بالجہات الست بس اچھا جی یہ جو ظرف مکان مبہم ہے کون ظرف کا مکان مبہم ظرف مکان مبہم یہ کون سے ہیں بابا جی تھوڑا جے دس دیو سانو بھی جی آندے نے پتر جیڑیاں 6 جیتاں نے نا 6 جیتاں یہ ظرف مکان مبہم ہے 6 جہاتے ستہ 6 جیتاں اتے تھلے یہ عربی نہیں یہ پنجابی بول رہے ہیں اتے تھلے سجے کھبے اگے پیچھے یہ جو عربی میں ان جیتوں کے نام ہیں نا وہ سارے ظرف مکان مبہم ہیں وہ سارے ظرف مکان مبہم ہاں جی کیا کہ جی ظرف مکان مبہم یہ ظرف زمان کی بات ختم ہو گئی ہو ظرف مکان مبہم یہ ظرف مکان مبہم یہ جہات ستہ ہیں یہ جو 6 جیتے ہیں نا یہ ظرف مکان ہیں اور مبہم ہیں اور مبہم ہیں اور سمجھے ہی ادھر ویخ جب کہ ظرف مکان مبہم قابل ہے نسب کو کس کے ساتھ اور معنی غیر قابل ہے اس کے لیے تو واجب ہے تفسیر مکان مبہم کی بس تفسیر کی مصنف نے مبہم کی فرمایا مکان مبہم و جاتے ست ہیں خلف کون خلفا کا تیرے پیچھے قدامہ کا تیرے فوقا کا تیرے تحت کا تیرے یمینوں کا شمالوں کا بائیں اے 6 نے کیڑے کیڑے خلف قدام فوق تحت یمین شمال خلف قدام فوق تحت یمین شمال فراخ خلف قدام فوق تحت یمین شمال خلف قدام فوق تحت یمین شمال اب یہ جو ہے نا یہ ان سے پہلے فعل ہو اس کے بعد یہ آئیں تو یہاں فی مقدر ہوگا اور یہ کیا ہوں گے اور کیا بنیں گے ترکیب مفعول فی بنیں گے اچھے کیڑے کیڑے خلف قدام فوق جلستو خلفا کا کیا ایک ہی ترکیب ہے مفعول فی تے جلستو قدامہ کا قدام مفعول فی جلستو فوقا کا جلستو تحت کا جلستو یمین کا جلستو شمال کا یہ سارے کیا ہیں مفعول فی سمجھ آ گئی اور تفسیر کی گئی ہے مبہم کی اور تفسیر کی گئی ہے کیڑا مبہم ظرف مکان مبہم جہات ست کے ساتھ ہاں جی اور تفسیر او کیڑیاں نے مولی شیر جہاتے سے 6 جیتا کیڑیاں نے جلدی کر دس قدام فوق
تخت یمین شمال. شاباش. اور تفسیر کی گئی ہے ظرف مکان مبہم کی جہت صد کے ساتھ. ہاں بھائی تفسیر کی گئی ہے ظرف مکان مبہم کی جہت ست کے ساتھ وہوں میں لو. اندا ولدا وشبہہما لابہامہما. چلو جی. علامہ فرماتے ہیں ظرف مکان مبہم پر حمل کیا گیا ہے ایک لفظ اندہ، دوسرا لفظ لدا، اور ان دونوں کے مشابہ دونات سوا. چونکہ ان میں بھی ابہام ہوتا ہے، ان میں بھی ابہام کی وجہ سے ان کو بھی ہیں ظرف مکان، تے ان کو بھی حمل کیا گیا ہے ظرف مکان مبہم پر، لہذا یہ بھی منصوب ہوں گے، تقدیر فی کے ساتھ مفعول فی بنیں گے. ہاں جی ارشاد. ظرف مکان مبہم پر علامہ فرماتے ہیں ظرف مکان مبہم پر حمل کیا گیا لفظ اندہ، لفظ لدا کو، لفظ دونا کو، لفظ سوا کو، سے سوا کو. اے چار کو. یہ جو ہے نا یہ بھی ظرف مکان مبہم میں داخل ہیں. کس میں؟ ظرف مکان مبہم میں داخل ہے. کیا مطلب ہے کہ چونکہ ان میں ابہام ہے نا، او اندہ کا تیرے پاس، لدا کا تیرے پاس، تیرے سوا وہ سوا پتہ نہیں کیڑا تے پاس کنا. سنی ان میں کیا ابہام ہے اور ہے ظرف مکان اور ہے ان میں ابہام ہے، تو ان کو بھی حمل کیا گیا کن پر؟ مبہم. لہذا یہ بھی کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے تقدیر فی کے ساتھ. یہ بھی کیا ہوں گے؟ اے شاباش. او دیکھ لے بہامہما، یعنی اندہ تے لذا لدا اور اسی طرح ان کے مشابہ مراد یا ابہام سے. ابہام لغوی ہے وگرنہ نہیں مستقیم ہوگا حمل. ان میں لغوی ابہام ہے کچھ نہ کچھ. اور حمل کیا گیا ہے اور حمل کیا ظرف مکان مبہم پر ظرف مکان مبہم پر لفظ اندہ کو لفظ اندہ اور لفظ لدا کو اور ان دونوں کے مشابہ کو، باوجہ ان دونوں کے ابہام کے. ہاں جی. اور حمل کیا گیا ہے ظرف مکان مبہم پر لفظ اندہ کو اور لفظ لدا کو اور ان دونوں کے مشابہ کو باوجہ ان دونوں کے ابہام کے. اور حمل کیا گیا ہے ظرف مکان کو مبہم پر لفظ اندہ کو لفظ اندہ کو اور لفظ لدا کو اور ان دونوں کے مشابہ کو، ان دونوں کے ابہام کی وجہ سے. کی وجہ سے. شاباش جی. ولفظ مکان لکثرتہ. بس اسی طرح لفظ مکان ہے نا، مکانوں کا تیرا مکان، سمجھیا. لفظ مکان کو بھی حمل کیا گیا ظرف مکان مبہم پر. کیا کہ لفظ مکان کو بھی ظرف مکان مبہم پر حمل کیا گیا، پھر آخنا لفظ، لفظ مکان کو بھی حمل کیا گیا ہے ظرف مکان مبہم پر. پھر آخ. لفظ مکان کو بھی حمل کیا گیا ہے ظرف مکان مبہم پر. اس کو کیوں حمل کیا گیا ہے؟ اس کا استعمال کثیر ہے، اس کا استعمال کسی کثرت استعمال خفت کو چاہتی ہے. تو خفت فی کے ذکر کرنے میں نہیں ہے، فی کے حذف کرنے میں. خفت فی کے ذکر کرنے میں نہیں، پھر تو کلمہ لمبا ہو جائے گا نا. کس میں ہے خفت؟ حذف کرنے میں. تو کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ مکان جہاں استعمال ہوتا ہے اور فعلوں کے بعد، تو یہ بھی تقدیر فی کے ساتھ مفعول فی ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے. کون؟ لفظ مکان. لفظ مکان. کون لفظ مکان ہے؟ شاباش. او بے خود رو. ایک لفظ مکان اور وہ جو اس کا ہم معنی ہے جب کہ ہو فعل موافق اس کے استقرار کے معنی کے افادہ میں، جیسے جلس تو مجلسا کا، جی، کم تو مقام کا، ودا تو کا موضع فلان الی غیر ذالک من ذوات المبہم. یہ سارے مکان کے قائم مقام ہیں. خود لفظ مکان، خود لفظ مکان تے ظرف مکان، او سارے مجلس، مقام، موضع، ظرف مکان نے. خود لفظ مکان آپ بھی اور اس کے جو ہم معنی یعنی ظرف مکان، یعنی ظرف مکان
تو چونکہ ان کا استعمال کثیر ہے تو لہٰذا وہ سارے کے سارے تقدیر فی کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے منصوب ہوتے ہیں جی۔ اور حمل کیا گیا ظرف مکان مبہم پر، اور حمل کیا گیا ہے ظرف مکان مبہم پر، لفظ مکان سے مکان تے او وما ہوا بمعنی، اور وہ جو مکان کا ہم معنی ہے، تو جتنے بھی ظرف مکان ہے وہ مکان کا معنی دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، مارنے کی جگہ، تیرے بیٹھنے کی جگہ، رکھنے کی جگہ، ہاں جی شابہ، اور باوجہ باوجہ لفظ مکان کی کثرت کے، او مکان دی کثرت دا مطلب ہے لکثرت استعمال ہی دون ابہام، اس میں ابہام نہیں ہے بلکہ استعمال اس کا کثرت کس کو چاہتی ہے؟ خفت کو، ہاں جی، تو خفت تقدیر فی میں ہے، ذکر فی میں نہیں ہے، ہاں جی۔ اور حمل کیا گیا ہے ظرف مکان مبہم پر لفظ مکان کو بوجہ اس کی کثرت کے، ہاں بھائی، حمل کیا گیا ہے لفظ مکان کو کس پر؟ ظرف مکان مبہم پر، کس میں؟ تقدیر فی کے ساتھ یہ منصوب ہوگا، مفعول فی بنے گا، وجہ اس کی کثرت کے، اگے جی وما، وما بعد دخلت علی الاصح، بس وہ اسم کی وہ اس جو دخلتوں کے بعد واقع ہو، وہ اسم جو دخلت کے بعد واقع ہو، اس کو بھی اصح یہ ہے، اس کو بھی حمل کیا گیا ہے ظرف مکان مبہم پر، کیا مطلب کہ وہاں فی مقدر ہوگی اور وہ منصوب ہوگا، ہاں جی، وہ اسم جو دخلتوں کے بعد دخلتوں کے بعد واقع ہو، دخلتوں کے بعد واقع ہو، اصح یہ ہے کہ اس کو بھی ظرف مکان مبہم پر حمل کیا گیا ہے اور وہ وہاں فی مقدر ہوگا اور منصوب ہوگا، مطلب یہ عمل کرنے کا پھر آخر وہ اسم جو دخلتوں کے بعد واقع ہو، اصح یہ ہے کہ وہ بھی ظرف مکان مبہم پر حمل کیا گیا ہے اور وہ منصوب ہوگا تقدیر فی کے ساتھ۔ بین استور ویخ اے دخلتو تے جو دخلتو کے معنی کے قریب ہیں، دخلتو، نزلتو، سکنتو، اے سارے کو معنی قریب قریب سنیں ہی، او نزلت الدارا، سکنت الدارا، دخلت الدارا، نزلت المکانا، سکنت المکانا، دخلت المکانا، نزلت القریتا تے سکنت القریتا تے دخلت القریتا، یہ ان قریہ، مکان تے ہور کیڑی شے دار، یہ سارے کن کے بعد آ رہے ہیں؟ دخلت اور دخلتوں کے ہم معنی کے بعد آ رہے ہیں، لہٰذا یہاں بھی کیا ہوگا؟ یہ تقدیر ان کو حمل کیا گیا ظرف مکان مبہم پر، حمل کیا گیا، سمجھیا؟ اگرچہ یہ محدود ہیں، وہ پنڈ جڑا بھی ہے وہ محدود ہے، تے دار مکان جڑا کسی دا مکان ہے وہ بھی محدود ہے، لیکن چونکہ جو ان کے بعد آتے ہیں ان کو بھی حمل کرتے ہیں کس پر؟ ظرف مکان مبہم پر، اور کیا ہوتے ہیں وہ؟ تقدیر فی کے ساتھ، منصوب ہوتے ہیں۔ مثالیں سمجھ آئیے نہیں؟ اور تین ساریاں، دخل تو، نزل تو، سکن تو، اشیاء، یعنی حمل کیا گیا ہے مکان مبہم پر ما اس اسم کو جو بعد ہے کس کو؟ دخلتوں کے، اس مادہ بیانی، یعنی ام کے نا معینہ، ام کے نا معینہ، ام کے نا، موجنہ، او مکان معین او محدود ہوندا ہے، مبہم نہیں ہوندا، ام کے نا معینہ جو کہ کس کے بعد آئیں؟ دخلتوں کے بعد اور اس کے ہم معنوں کے بعد، ان کو بھی حمل کیا گیا کس پر؟ مکان مبہم، کیا مطلب ہے کہ یہ بھی تقدیر فی کے ساتھ منصوب ہوں گے اور کیا بنیں گے؟ مفعول فی بنے، گل اصل مفعول فی بنانے دی، جیسا کہ تیرا قول دخلت الدارا علی المذہب الاکثر، باوجہ کثرت استعمال کے، کیونکہ 2-3 فعل کثیر الاستعمال نے، کثرت کس کو چاہتی ہے؟ فت کو جاتی ہے۔ اچھا جی، ماذ فرمایا علی الاصح، اس لیے کہ لأن فی دخلتو، تو مراد لفظی، اس لیے کہ دخلتوں میں خلاف ہے، دخلتوں میں خلاف بعض نے فرمایا ہے کہ دخلتو متعدی ہے، جب متعدی ہے تو ما بعد اس کا کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے، نہ کہ لہذا نہیں ہوگا اس قبیلے سے، سنیں؟ اور اصح
اور یہی مختار ہے مصنف رحمہ اللہ کا کہ دخل تو کیے متعدی نہیں غیر متعدی ہے کیونکہ اس کے مصدر آتی ہے فعول کے وزن پر اور یہ مصادر لازمہ سے ہوتے ہیں غالباً اور اس لیے کہ اس کی نظیر مثلاً ولجتو کون ولج اور ولجتو کی نکیز ولجتو میں داخل ہونا اور اس کی نکیز خرجتو اے ولجتو ولوج کرو اور قدم الخروج قبل الولوج باب سادی راہ کیسی وچ کسی شہر وچ داخل ہونے تو پہلے تو واپس ہونے کا راہ لب لا یاد آیا کہ قدم خروج قبل کہ نہیں سمجھا پہ کہ قدم الخروج قبل تو اے ولج تو خرج تو اے دو میں کی نے لازم نے کی نے لازم تو اے انہاں دے نال دا ہے لہذا یہ بھی لازم ہے جب لازم ہے تب بعد والا مفعول فی میں منصوب ہوگا تو مفعول بے ہی نہیں بنے گا بلکہ مفعول فی کس کے ساتھ تقدیر فی کے ساتھ کس کے ساتھ تقدیر کے اور وہ اسم او ما تو لکھی اسم مراد کون ہے ام کے نام معینہ اس ما تو مراد کون ام کے نام معینہ معین تھاما معین دار سوق بلد وغیرہ اور وہ اسم وہ اسم کہ داخل ہو نہ اور حمل علیہما اور حمل کیے گا اس پر کس کو ما اس اسم کو اس اسم کو جو دخل تو کے بعد ہے حمل کیا گیا اصح پر شب اور حمل کیا گیا ہے ظرف مکان مبہم پر اس اسم کو جو دخلتو کے بعد ہے اصح پر اور عمل کیا گیا ہے سر مکان صح پر یعنی وہ بھی اسم کیا ہے منصوب ہوگا کس کے ساتھ تقدیر فی کے ساتھ دھیان کرو وہ نکیوں دوبارہ مڈو شڈو پھر انہیں پھیرا دو توجہ کرو یار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مفعول فی المفعول فی ہے نا پہ یعنی منصوبات سے مفعول فی بھی ہے منصوبات سے مفعول فی بھی ہے یہ فی ہے جو ہے نا المفعولوں میں یہ ظرف ہے یعنی جار مجرور نائب فعل المفعولوں کا اور نئی ضمیر اس میں بلا ضمیر فی ہے کس میں المفعولوں میں المفعولوں میں ضمیر کوئی نہیں ہے سمجھے نا جی ولا ضمیر فی ہے اس المفعولوں کے اندر ضمیر کو نہیں جو نائب فعل ہے بلکہ یہ فی ہے والی جو ضمیر ہے یہ کیا ہے نہیں یہ نائب فعل ہے ولا ضمیر جی فی ہے کندے وچ المفعول وچ اگوں پھر ہونا سی تے والضمیر فی ہے عائد الی اللہ میں سنی جے گل انج عبارت جے اور نظر آ رہی کہ نہیں بے مفعول فی دے وچ ضمیر کوئی نہیں یہ جو فی ہے میں ضمیر ہے نا تو یا کہ ولا وہ پیچھے جو فی ہے بکھرا کرو تاں ٹھیک ہے ولا ضمیر اب ان دے وچ ضمیر کوئی نہیں تو فی ہے میں جو ضمیر ہے یہ لوٹتی ہے کدھر الف لام جو کہ کس میں ہے اے مطلب تو یہ اس کا نائب فعل ہے ترکیب دسی جی تو ہن تعریف اس دی المفعول فی ہوا ما فعل بصیغۃ المجہول مفعول فی نام ہے اس شے کا کہ مفعول فی نام ہے اس شے کا کہ کیا گیا ہے اس شے میں فعل مراد فعل سے فعل لغوی یعنی نہ کہ تاکہ لغوی کیوں کڈے تاکہ شامل ہو جائے یہ کس کو اسم فاعل اور ان کے غیر کو اور اگر مراد لیا جائے فعل اصطلاحی تو پھر یہاں او شبہ ہو مقدر ہوگا یہاں جیسا کہ پیچھے بھی تو پہچان چکے پھر یہاں ہوگا کہ ما فعل فی ہے فعل تے او شبہ ہو انج ہوگا جی اچھا جی مذکور لفظاً مذکور جیسے سم تو یومل مذکور لفظاً ہے یہ کی یوم مفعول فی منصوب ہے یا تقدیراً جیسا کہ کسی نے کہا متا سمتا اور کیڑے دن روزہ رکھیا سیاح اس نے آکھیا یوم الجمعہ کیا آکھیا انہیں
यौम जुमुअत। تو یہاں کرینہ موجود ہے سوال تو اس کا فعل مقدر ہے یہاں کون یعنی سم تو یوم الجمعۃ کی صمت یوم الجمعۃ۔ جمعۃ جی سمجھیو گل اے شاباش اچھا جی واحترازا بھی اعتراض کیا اس سے یہ جو کہا نا اس سے پہلے فعل ہو کیا ہو اگر فعل کو نہیں تو منصوب مفعول فی نہیں ہونا اے جی میں جملہ اسمیہ خبریہ یوم الجمعۃ طیب جمعے کا دن طیب دن ہے سمجھیو اس لیے کہ اگرچہ جمعے والے دن کوئی نہ کوئی کام تے کیتا ہی ہونا ہے لیکن وہ کام یہاں ذکر نہیں ہے جیڑا کام ایتھے ہویا ہوندا ذکر نہیں اس لیے یہ مرفوع مبتدا ہے کیا ہے وہ مبتدا ہے۔ لیکن وہ جو ذکر کیا ہے لیکن نہیں ما ذکر القائل نہیں ذکر کیا قائل نے فعل کس تو یوم تو پہلے نہ لفظاً تے نہ تقدیرا لہذا یہ اس باب سے نہیں ہے بلکہ یہ مبتدا خبر ہے من زمان و مکان اشارہ ہے مفعول فی کے اقسام کی طرف، زمان جیسے دن اور رات اور ان دونوں کے اور وہ جو ان دونوں سے اور پچھلی گل پھر دستا میں اور مکان وہ ہوتا ہے کہ مشغول کر لے اس کو جسم حیث سے ہن سنو متا کے جواب میں جو آتا ہے وہ زمانہ ہوتا ہے کدوں جی کی کدوں ان دے جواب میں جڑا آوے گا زمانہ اینا کے جواب میں کتھے کی کتھے متا کے جواب میں جو آئے نا کب کب کدوں وہ کی ہوندا ہے ظرف زمان وہ زمان ہے تے اینا کے جواب میں جو ہے کہاں کتھے وہ مکان ہوتا ہے کتھے تے کہاں سمجھ نہیں ہوندی بھی تھاں ہے کب کدوں یہ وقت ہے جی سمجھے جی گل تو جو اینا کے جواب میں آئے وہ مکان ہے جو متا کے جواب میں وہ زمان ہے۔ وہ زمان ہے جی اگے چلو جب فارغ ہو گئے مصنف علیہ رحمان مفعول فی کی تعریف سے تو شروع ہوتے ہیں مفعول فی کی نسب کے شرط کے بیان میں فرمایا مفعول فی کی نسب کی شرط تقدیر فی ہے یعنی محض ہوگا اسم منصوب اور مطلب جب ہوگا لفظ فی ایسا فی جو دلالت کرنے والا ہے کس پر ظرف مکان اور زمان جب کہ ہوگا لفظ فی کیا مقدر اس اسم کے ساتھ ادوں نے مفعول فی تے منصوب ہونا جی اس لیے کہ فی اگر ہوا تو اب ممتنع ہے نسب اس کی اور ہو جائے گا اسم مجرور لہذا اب یہ منصوبات سے نہیں ہوگا بلکہ یہ تو اچھی مجرورات سے ہوگا اور اگر نہ ہوئی فی مقدر کو ہے ہی کوئی نہیں ہوتے فی علمانہ بن ہی نہیں سکتا وچ وچالے وچ علمانہ ہی نہیں بنتا تو پھر وہ اسم صریح ہوگا اور وہ مفعول فی نہیں ہوگا بلکہ مفعول بہ وغیرہ بنے گا اچھا جی ایک فرق دس دے نے ایک کے مقدر تے کے محذوف کی ایک کے مقدر ایک کے محذوف محذوف اور فرق دس دے پہنے ایک فرق مقدر اور محذوف میں یہ ہے کہ ساکت تو اور وچوں ٹر گیا ہے ایتھے ہے کوئی نہیں اگر باقی ہو اثر اس کا کس میں لفظ میں تو یہ مقدر ہے، تے اگر جنا بوری بسترا سارا ہی چاہ گیا ہے تے یہ محذوف یہ محذوف ہے جی اگر اس کا اثر لفظوں میں باقی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مقدر کہتے ہیں، تو جے اصل لفظ میں باقی نہیں تو تقدیر فی ہے بوری بسترا سارا نہیں چاہ گئی فی ایتھے وچ وچالے والا معنی کرانا ہے فی نے تا معنی بننا ہے جان اس بات کو کہ نفی نحوے کہ جان اس بات کو کہ فی خرج دو فی یوم الجمعۃ کی مثل میں جب کہ ہو فی ملفوظ زمان کے ساتھ یا کس کے ساتھ اے ان دیا دساسی اختلاف ہے دو قول ہیں مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک فی ملفوظ ہو زمان مکان مدخول فی دا کی ہوئے
زمان ہے یا مکان زمان ہے؟ یا مکان تے مصنف کے نزدیک یہ مفعول فی ہے کیونکہ سچی آ رہی ہے اس پر تعریف، لیکن منصوب نہیں، کیونکہ نصب کی شرط کیا ہے؟ اور یہاں تو فی ملفوظ ہو گئی ہے، لیکن جمہوروں کے نزدیک جہاں فی ملفوظ ہو، جیسے فی یوم الجمعہ، یہ مفعول بھی ہے بواسطہ، نہ کہ کیونکہ مفعول فی جمہوروں کے نزدیک وہ ہوتا ہے جہاں فی مقدر ہوتی ہے، کس میں؟ زمان میں۔ وہ زمان یا وہ مکان جہاں فی مقدر ہے اور منصوب ہے وہ مفعول فی ہوتا ہے، جہاں فی ملفوظ ہے وہ کہتے ہیں مفعول بھی ہے، جار مجرور ہے۔ پس اس پر تعریف سچی نہیں آتی جمہوروں کے نزدیک۔ سنیں بسم اللہ جان اس بات کو کہ ظروف زمان دو قسم پر ہیں۔ کون؟ مبہم اور معین۔ واہ یا مبہم وہ ہوتے ظرف زمان کے جس کے لیے کوئی حد معین نہ ہو، جیسے دہر، زمانہ، حین، وقت ہے کو معین؟ نہیں، ایشا بس۔ اور معین وہ ہے کہ ہو اس کے لیے، حد معین جیسا کہ یوم کہ کوئی نہیں خاص نہیں، سورج چڑھن تو لین تک ہی ہے، جی تیرا سورج لین تو سورج نکلن تک رات رات ہے جی۔ شہر مہینہ یہ بھی پتہ ہے، سال یہ بھی متعین ہے، صدی یہ بھی متعین ہے۔ پس فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے ظروف زمان سارے کے سارے، کون؟ زبان سارے کے سارے برابر ہے کہ مبہم ہوں یا معین ہو، یہ سارے قبول کرتے ہیں اس کو، کس کو؟ نسب کو تقدیر فی کے ساتھ۔ ہن مثال دیں نہیں سارے دی محدود مبہم دی، تو کہے سم تو شہرن ایک ہی شے ہے محدود محدود، یعنی سم تو فی شہرن مانا ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ ایشا بس ہے۔ سافر تو دہرن ایک اندی مثال ایشا بس ہے، سافر تو فی دہرن ٹھیک ہے، لہذا یہ مفعول فی ہے، یعنی فی شہرن و فی۔ اچھا جی انہوں کیوں نسب دیندہ ہے دونوں؟ باوجہ دلیل، باوجہ دلالت کرنے فعل کے زمانے پر، جیسا کہ دلالت کرتا ہے فعل کس پر؟ مصدر پر، اور نسبت الفاعل پر بھی دلالت کرتا ہے۔ پس جیسے نسب دیتا ہے فعل کس کو؟ مصدر مصدر معرفہ ہو یا، نکرہ اسی طرح فعل نسب دے گا کس کو؟ زمان کو، خواہ مبہم ہو یا معین۔ اے شاباش ہے۔ اور ظروف مکان بھی دو قسم پر ہیں، مبہم کون؟ جیسے اوپر کو ہے حد بندی، نیچے اور ان دونوں کا غیر، ان سے کہ جن کی حد کوئی نہیں۔ دوسرا ظرف مکان معین، فرسخ، میل، بیت، مسجد، سارے دی حد بندی ہوں جنی مرضی وڈی ہوئے۔ پس یہ کیڑے ظروف مکان اگر ہیں کیا تو قبول کرتے ہیں اس کو، یعنی نسب کو تقدیر فی کے ساتھ، کس کو؟ نسب کو تقدیر فی کے ساتھ، جیسے جلس تو خلف کا و امام کا، یعنی جلس تو فی خلف کا، جلس تو فی امام امامک ایتھے۔ و اللہ یعنی اگر نہ ہو ظروف مکان مبہمہ بلکہ کیا ہوں جیسے بیت اور، مسجد تو نہیں قبول کرے گا یہ ظرف مکان معین کس کو؟ نسب کو کس کے ساتھ؟ فی کے ساتھ، بلکہ ضروری ہے اس میں، ذکر فی ہن سمجھ آ گئی جی؟ یہ جو ظرف مکان محدود ہے، کیا ظرف مکان محدود، جس کو معین کہہ رہے ہیں، جی یہ تقدیر فی کو نہیں بلکہ یہاں فی کا ذکر ضروری ہے، فی کا۔ ذکر پس نہ کہا جائے گا صلیت المسجد و جلست البیت، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ صلیت فی المسجد و جلست فی البیت۔ انج، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ فعل مثلا ضرب و گل،
مثلاً دلالت کرتا ہے کس پر؟ مکان مبہم پر، کیونکہ ضرب مستلزم ہے کس کو؟ کسی مکان میں. سو کوئی بھی فعل کرنا ہے انسان نے تو کسی تھاں تے ہی ہونا ہے جی. اور نہیں دلالت کرتا فعل کس پر؟ مکان معین پر، جیسے مسجد بیت. لہذا پس صحیح ہے تقدیر فی کس میں؟ نوبل کیڑا؟ مکان مبہم، کیونکہ دلالت کرتا ہے فعل اس پر. اور نہیں صحیح نو ثانی میں باوجہ نہ دلالت کرنے فعل کے اس پر، پس محتاجی ہوگی کدھر؟ ذکر فی صریحاً اس نو میں. سنی گل ہن جی اور جڑے نال. اچھا جی، جب کہ ظرف مکان مبہم قابل ہے نصب کا کس کی وجہ سے؟ اور معین غیر قابل ہے. تو اب ارادہ چونکہ ظرف زمان تو سارے ہیں لہذا تے وکھرے کرن دی ضرورت کوئی نہیں سی. ایتھے لوڑ پے گی وکھرے وکھرے جی ونڈ پاؤ انہاں دی. پس ارادہ فرمایا یہ کہ بیان فرمایا مصنف علیہ رحمہ کس کو؟ مکان. مبہم اور معین کو تو پس فرمایا کہ تفسیر کی گئی ہے مبہم کی، یعنی مکان مبہم کی جہات ست کے ساتھ خلف، قدام، فوق، تحت، یمین. شمال. اے شاباش. پس بے شک تیرا قول جلستو خلف زید مثلاً شامل ہے. دس دن بھی یہ غیر محدود کے میں شامل ہے تمام اس کو جو مقابل ہے اس کی پیٹھ کے زمین کے ختم ہونے تک. سارا خلف ہی خلف ہے، سارا خلف ہی خلف ہے. بھئی ما یقابل زار ولا انقضاء الارض فیجوز حذف فیہا صلی اللہ علیہ وسلم. ہن کچھ اور نے جڑے نال جوڑے نے. اور حمل کیا گیا اس پر یعنی مکان مبہم پر جواز. اے حمل کیڑی شے تے کیتا؟ بھی کنڈ تے لدیا ہے؟ نہیں، جواز حذف فی میں. بے فی مقدر ہے تے منصوب نے مفعول فی نے. لفظ عند کون؟ لفظ عند تھلے لکھے ہی ہے یا ظرف مکان نہیں داخل ہوتا ہے اس کو رفع کسی حال میں بھی، اور نہیں داخل ہوتی جار مگر صرف جدوں من آ جائے نا، من ادو پھر جار آؤندی اور کسی نال نہیں. او من عند غیر اللہ. سنیا جی یہ کلے من دے قابو آندا اور کسی دے قابو نہیں آندا. کون؟ عند جڑا جی. توجہ. تو حمل کیا گیا ہے بھئی کس میں؟ جواز حذف فی میں. لفظ عند ایک، لفظ لدہ دو. ان دونوں کے مشابہ کون؟ لفظ دونا اور لفظ سوا. تو تھلے لکھے ہی لدن بھی ہے گئی، حول بھی ہے گئی. سنے ہی آندے نے اور بھی ہے گئے نے. شرح جامعی آندے نے پتر اگلے سال توڑ میں گال کراں دا جی. چلو جی زندگی رہی تو انشاءاللہ خیر ہوئے. فیقال پس کہا جائے گا جلستو عند زید، جلستو لدا زید، آتیت زیدن دون امر درہمن، جاء القوم سوا زید. یہ سارے کی نے منصوب تو مفعول فی. کیوں حمل کیتے نے؟ لے ابہامہما یعنی بوجہ مبہم ہونے کس کے؟ اندا. اور جیسا کہ ابہام ہے کس میں؟ جہات ست میں. سمجھے نا جی. تو ہومیلا ہاذہ الالفاظ جی او کٹھا کر دیتا نے. ہومیلا حمل کیا گیا ان الفاظ کو جہات ست پر کس پر؟ جواز حذف فی میں. یار کس میں؟ جواز حذف فی میں. کیونکہ تیرا قول جلستو عندہ کا نہیں دلالت کرتا مکان معین پر بلکہ شامل ہے سارے امکینہ کو جو تیرے چاروں طرف. میں تیرے کول بیٹھا، سجے بیٹھا ہوئے تاں بھی ٹھیک ہے، کبے بیٹھا ہوئے، اگے پیچھے، اتے بیٹھا ہوئے، تھلے جڑے بس بیٹھا اندہ دے آئی ہے. اے مطلب ہے کہ معین نہیں ہے جی. اور حمل کیا گیا لفظ مکان ایک، اور اسی طرح وہ جو لفظ مکان کے ہم مانا ہے جیسے مجلس، مقام، موضع، یہ بھی مکان دے معنی چ نہیں.
کس پر عمل کیا گیا جہات ست پر کس چیز میں فی کے حذف کے جواز میں لہذا یہ بھی منصوب ہوں گے مفعول فی ہوں گے کیوں لکثرت ہی وجہ کی نہ دی کثرت ابہام نہیں ان میں یہ معین ہے لیکن کس وجہ سے اہل کثرت الاستعمال جو کہ سبب ہے کس کا پس استعمال کیے جائیں گے پس کہا جائے گا جلستو مکان کا اے شاباش بسم اللہ وقم تو مقام اے شاباش اچھا جی وہ اسم جو بعد ہے کس کے خلط یعنی اسی طرح حمل کیا گیا ہے مکان مبہم پر حذف فی کے جواز میں وہ اسم جو کہ کس کے بعد ہے دخلت کے بعد اور اس کی مثل کے بعد اس کی مثل نزل تو سکن تو مثلا دخلت الدارا نزلت الجبال سکنت العرفات حذف فی کے ساتھ علل اصح علل یعنی اصح قول پر اس میں دو قول ہیں ایک وہ کہ بے شک وہ اسم جو دخل تو کے بعد اور اس کی مثل کے بعد نزل تو سکن تو وہ مفعول بھی ہے نہ کہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اور یہی اصح ہے اور مختار ہے کن کے نزدیک کیونکہ دخل تو کن سے ہے والے لازمہ سے نہیں متعدی ہوتا کدھر جیسا کہ خروج اور نزول تو پھر ماں بعد جڑا منصوب ہے وہ مفعول بھی کیوں بن گیا ہے فعل لازم تے مفعول بھی کیوں بنایا نے کٹ کھانی سو آندے نے نہیں پس ہوگا اسم جو اس کے بعد ہے وہ مفعول فی ہوگا نہ کہ کوئی کھانے چ پئی ہیں بے مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط کون ہے تیرے تقدیر فی ہے تقدیر فی مقدر ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے فی ملفوظ ہو تو مجرور ہوتا ہے پھر ظرف زمان ہے مکان ہے ظرف زمان سارے تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں ظرف مکان جو مبہم ہے وہ اور ظرف مکان مبہم 6 جہتیں ہیں پھر 6 جہتوں پر حمل کیا ہے ان اوروں کو یہ بھی تقدیر فی کو قبول کرتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں اور مفعول فی بنتے ہیں تو وہ اسم جو یعنی وہ زمان یا مکان جو کس کے بعد ہے دخل تو نزل تو سکن تو کے بعد ہے وہ سارے کیا ہوتے ہیں اگرچہ معین ہی ہوں لیکن وہ کیا ہوتے ہیں مفعول فی ہوتے ہیں تقدیر فی کے ساتھ ان کو مفعول بھی نہیں کہنا